الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ہر چیز سے آگاہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم ایک ایسی مقدس رہنما کتاب ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھے جسے گائیڈ بک کہا جاتا ہے، اور وہ گائیڈ بک جو ہے لوگ اسے کیٹلاگ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہم خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی اس مشین کے متعلق، اس چیز کے متعلق ہوتی ہے، اور اس بک میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ موبائل لے لیں، فریج لے لیں، پنکھا لے لیں، اے سی لے لیں، سب کے اندر وہ بک لازمی ہوتی ہے. اس بک کا مقصد یہ ہوتا ہے جو چیز سمجھ میں نہ آئے، کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہاں سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں. آج کل جتنی بھی باہر کی گاڑیاں ہیں سب کے اندر کمپیوٹر سسٹم ہے. جب کوئی اچھا مکینک ہوگا تو وہ لگا کے وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا سینسر خراب ہے اور کون سی چیز خراب ہے اور اسے درست کیا جائے. قرآن کریم حقیقت میں انسان کے لیے وہ گائیڈ بک ہے. جہاں خرابی دیکھے قرآن کو کھولے، اس کا حل تلاش کر لے، اور قرآن کریم اس سے بتا دے گا تیرے اندر کیا خرابی ہے، تو کہاں کہاں جو ہے ویک پوائنٹ ہے تیرے اندر. اگر قرآن کو انسان اس تناظر میں دیکھتا ہے تو قرآن کریم انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. ضابطۂ حیات سے مراد بھی یہی ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول، طریقے، قاعدے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. کہیں کسی چیز کی وضاحت کے ساتھ اور کہیں مختصر سے انداز میں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. کیونکہ ادیان بہت سارے ہیں، بے شمار ادیان ہیں. فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر، اور وہ دین حق جو ہے
اسے غالب کرے سارے دینوں پر. اسے پتا چلا کہ ادیان ہیں، دین بہت سارے، لیکن فرمایا کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے وہ دین اسلام ہے. موضوع آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ موضوع اسلام جو ہے، دین جو ہے، یہ امن و سلامتی کا دائی ہے. دین اسلام امن و سلامتی کا دائی ہے. امن اور سلامتی یہ دو لفظ ایسے ہیں، جب انسان کے ذہن میں آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منظر نظر آتا ہے. ہم نے پہلے اس منظر کو دیکھنا ہے کہ وہ کیوں ہوا. ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ بندہ بیمار کیوں ہوا. کوئی چیز کھائی ہے، کوئی زہریلی چیز تھی. جب بیماری کی تشخیص ہو جائے گی علاج آسان ہو جائے گا، اور جب بیماری کا پتہ نہیں چلے گا تو پھر ڈاکٹر دوائیوں سے تجربے کرتا رہے گا. کبھی کوئی دوائی دے گا، کبھی کوئی دوائی دے گا. تو یہ لازمی حصہ ہوتا ہے کہ ان محرکات کو دیکھا جائے، ان اسباب کو دیکھا جائے، ان علتوں اور وجہوں کو دیکھا جائے جس کی بنا پر بد امنی ہوتی ہو اور سلامتی کو خطرات لاحق ہوتے ہو. جب وہ چیز ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں سمجھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. کیونکہ دین اسلام کے نام ہی کے اندر اسلام موجود ہے، سلم موجود ہے، جس کا معنی امن اور سلامتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی پیدائش ہو چکی تھی. 40 سال کا عرصہ آپ نے گزارا ایک ایسے پرفتن ماحول کے اندر، پرفتن معاشرے کے اندر، ایسے خون خراب ماحول کے اندر کہ جہاں ہر قسم کی برائی پائی جا رہی تھی. ہر قسم کے لوگ موجود تھے. قبائلی جنگیں تھی، علاقائی جنگیں تھی، لسانی جنگیں تھی. انسان جو طاقتور تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے، میں جو مرضی کروں. جب انسان کمزور کو دبانے کے لیے، کمزور کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کا خون بہانے کے لیے، اس کی عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا. لیکن اسلام نے، دین اسلام نے یہ ساری چیزوں کا تدارک کیا، اصول بنا دیے. کائنات کے ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو دیکھتے آئے. اب جب ایک معاشرہ اس قدر بگڑا ہوا ہو، مریض کی حالت اس قدر خراب ہو کہ ڈاکٹر دیکھتے جواب دیتے ہیں، نہ اس کے گردے کام کر رہے ہیں، نہ اس کا لیور کام کر رہا ہے، نہ اس کا شوگر کنٹرول میں ہے، نہ اس کا بی پی کنٹرول میں ہے. یوں سمجھے کہ وہ تو گلا ہوا ہے. اب گلے سڑے کو کس طرح علاج کیا جا سکے؟ نہ تو وہ مریض آپریشن کے قابل ہے. اگر گردوں کا علاج کرتے ہیں تو شوگر کا مسئلہ، شوگر کو کنٹرول کرو تو بی پی کا مسئلہ، بی پی کو کنٹرول کرو تو جگر کام چھوڑ گیا. اب بندہ کہاں سے علاج شروع کرے؟ دین اسلام نے سب سے پہلے ایک ایسی چیز کی ابتدا کی، نہ چوروں کو روکا، نہ ڈاکوں کو روکا، نہ قاتلوں کو روکا، نہ بدفعلی کرنے والوں کو روکا، کسی کو نہیں روکا. کیا دعوت چاہیے تھی ہمیں؟ ایک بندہ جاہل بھی ہے، قاتل بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اس کو تبلیغ کرے تو کس بات کی تبلیغ کرے؟ پہلے چوری چھوڑوائیں، اس کو کلمہ پڑھائیں، یا اس کو ڈاکے سے روکیں، یا اس کو زنا سے روکیں، یا اسے کسی اور برائی سے روکیں؟ نہیں. دین اسلام نے سب سے پہلے جو کام کیا، اور اتنا پائیدار کام کیا، آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلی وحی کیا آئی ہے؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. یہ تعلیم ہے، علم ہے. علم واحد ایک ایسا راستہ تھا، تعلیم ایک واحد ایسی چیز تھی جو ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکتی تھی.
جب آپ کے پاس وہ علم آ گیا کہ آپ نے رب کو پہچان لیا، پھر رب کی طاقت کو پہچان لیا، آپ دیکھیں سارا دین ہمارا، ساری شریعت، نبوت کا وہ دور جو مدینے کا ہے اس میں آ گئی، صرف توحید اور رب کی پہچان کو 13 سال لگا دیے، پورا مکی دور، پورا مکی دور۔ سب سے پہلا فریضہ جو ہم پہ فرض ہوا نماز کا، وہ بھی 13ویں سال کے آخر میں ہوا، مکی دور کے آخر میں ہوا۔ پھر سال 2 سال کے بعد روزے آ گئے، پھر زکوٰۃ آ گئی، پھر حج آ گیا، پھر اور چیزیں آتی چلے گئی، لیکن 13 سال تک ایک رب کی پہچان میں گزار دیا۔ کتنا مشکل کام تھا۔ اس لیے رب کو جب ہم نے پہچان لیا کہ ہمارا خالق وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، نفع نقصان، زندگی موت، سزا دینا نہ دینا، معاف کرنا، یہ سب اس کے اختیارات ہیں۔ اور جب انسان نے اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کے اختیارات کو پڑھ لیا اور رب کو پہچان لیا، پھر رب کے ہر حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، پھر اسے جہنم بھی یاد آتی ہے، اللہ کا عذاب بھی یاد آئے گا، اللہ کی پکڑ بھی یاد آئے گی، اللہ کی ہیبت بھی یاد آئے گی، اللہ کے اختیارات بھی یاد آئیں گے، بندہ کہے گا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرتا۔ وہ علم ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ لوگوں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت۔ آج آپ کبھی سوچیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں کتابیں تو نہیں تھی، نہ یہ موبائل سسٹم تھا کہ چلو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیا، یا یہ کتابی شکل قرآن کریم کی تھی، یا حدیث کی کتابی شکل تھی، کچھ نہیں تھا۔ علم کیسے حاصل کیا؟ اللہ کے رسول نے جمعہ پڑھایا، یاد کر لیا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی نے جمعہ پڑھایا، صحابہ کو یاد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے درس دیا، صحابہ کو یاد ہو گیا۔ آپ نے کوئی بیان کیا، صحابہ نے یاد کر لیا۔ یہ سارا زبانی تھا، یعنی توجہ غور اس قدر تھا کہ اللہ کے رسول بات کرتے تو صحابہ کرام کہتے کہ یوں ہوتا تھا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے حرکت کی تو پرندہ ہمارے سر سے اڑ جائے گا۔ یہ وہ توجہ تھی، یہ وہ غور و خوف تھا، یہ شوق اور جذبہ تھا، یہ جستجو تھی کہ جس کی بنا پر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے وہ حدیثیں مسائل سیکھ لی۔ یعنی بغیر علم کے کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھ لے بغیر علم کے کیا پڑھے گا بندہ؟ روزہ رکھے بغیر علم کے کیا رکھے گا؟ ضروری نہیں کہ لکھنا پڑھنا آتا ہو، اس کے بغیر بھی علم ہے۔ ضروری کتنے نابینے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، حدیثوں کے حافظ ہیں، نابینے، لکھنا نہیں آتا، لکھا ہوا نظر بھی نہیں آتا، لیکن علم تو ہے نا۔ تو میرے بھائی، آج سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر یہ تھی۔ تو دین اسلام نے شروع سے ہی واللہ یدعو الی دار السلام، لوگوں اللہ تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ سلامتی کب قائم ہوگی، امن کب قائم ہوگا؟ جب حدود اللہ کا اللہ نے حدیں بنا دی۔ چور کی سزا کیا ہے، ڈاکو کی سزا کیا ہے، قاتل کی سزا کیا ہے، اور فراڈ کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں اس امن اور سلامتی کو جز بنا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے گلے میں سونے کا ہار تھا، سونے کا ہار۔ چور اس نے دیکھا بچی معصوم ہے، لہذا اس کے گلے سے ہار نکال لو۔ اس نے ہار نکال لیا۔ اس کے بعد اس بچی کو 2 پتھروں کے درمیان ایک پتھر نیچے رکھا، اس کے اوپر اس کا سر رکھا، اوپر سے دوسرا پتھر مار کے سر کو کچل دیا۔ لیکن ابھی سانس باقی تھے، کسی صحابی کا گزر ہوا،
اس نے دیکھا کہ بچی آخری سانسوں میں ہے اور تڑپ رہی ہے، خون و خون ہے. اس نے سوالات کیے، من قاتل کی، تجھے کس نے قتل کیا؟ اب فلان نہ فلان نہ فلان، کیا فلان 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 ہے؟ حتی سمی الیہودیہ، یہاں تک کہ یہودی کا نام لیا گیا. فاومت براسہا، اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. پکڑا گیا یہودی، لایا گیا. اگر چھوڑ دیا جاتا، عبرت کیسے ہوتی، نصیحت کیسے ہوتی، امن کیسے قائم ہو سکتا تھا؟ قاتل کو چھوڑ دیا جائے، کیسے امن قائم ہو سکتا تھا؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 2 پتھر لے کے آؤ. 2 پتھر منگوائے گئے. آج اسی لیے آپ دیکھیں، بندہ ہماری اس مسجد میں جوتا بھی چوری کر کے لے جائیں گے، ٹوٹیاں بھی اتار کے لے جائیں گے، پنکھے بھی لے جائیں گے. ہم سجدے میں ہوں گے، ہماری جیب سے موبائل بھی لے کے چلا جائے گا. جو جہاں چاہے چوری کر کے لے، اس کو پتہ ہے پولیس پکڑے گی، پیسے دوں گا چھوڑ دوں گا، آدھا آدھا کر لیں گے. یہ کام سعودیہ میں کر کے دکھائے. چور پکڑا جائے پھر وہ چھوڑتے ہی. یہ ہے وہ امن و سلامتی کا اصل محور. امن کب قائم ہوگا؟ جب حدود اللہ قائم کریں گے. اللہ نے حدیں بنا دی. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر لائے گئے، ایک پتھر نیچے رکھا، یہودی کو اس پر لٹایا، صحابہ کو حکم دیا کہ پتھر مار کے اس کا سر کچل دو. جب یہ منظر لوگوں کے سامنے جائے گا، جب یہ قصہ لوگوں کے سامنے بیان ہوگا، جب یہ واقعہ لوگوں کے سامنے سنایا جائے گا کہ یار وہ فلاں چور کے ساتھ یہ ہو گیا، دوبارہ کبھی ہمت نہیں کرے گا. اگر آج چور کا ہاتھ کٹ جائے، کہاں کون چوری کرے گا؟ سب کو خطرہ ہوگا کہ نہیں یار یہ ہاتھ کٹا ہوا کون ہے؟ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں کا دوست ہے. ارے بھائی تیرا ہاتھ کیوں کٹا؟ چوری میں. پوری زندگی یہ دھبا، یہ نشانی اس کے ساتھ رہے گی. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. دین ہر پہلو پہ ہمیں امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس وقت آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. روزے کی حالت میں آپ کو کوئی بندہ گالی دے دیتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے، کوئی فالتو میں آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو گالی دیں گے، اس کو دھکا دیں گے، اس کو تھپڑ ماریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے؟ نہیں. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ روزہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا اس کو کہہ دو انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، مجھے تنگ نہ کرو. میں روزے دار ہوں، مجھے تنگ نہ کرو. اور پھر اس کی آگے وہ چیزیں جس سے یہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے امن تباہ ہو سکتا ہے، جس سے سلامتی تباہ ہو سکتی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ لیس للہ حاجۃ، اللہ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے دار کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. کیسا روزے دار؟ من لم یدع قول الزور، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا، یہ ساری چیزیں روزہ ہمیں بتا رہا ہے. دین اسلام نے وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ جس کے اپنانے سے امن قائم ہوتا ہے، جس کے اپنانے سے سلامتی قائم ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارا پورے کا پورا دین، حج کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، نماز کی حالت میں آپ نے دیکھ لیں، کہیں بھی کسی کو اذیت نہیں دینی. حتیٰ کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، من لسان ہی. آپ اندازہ کریں لسان، زبان کتنی نرم ہے لیکن کتنی مضر ہے، کتنی نقصان دہ ہے،
کتنی خطرناک ہے، یہ ایٹم بم ہے یہ زبان۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے زبان کی ضمانت دے دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ زبان ہی ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر میں بھی برقرار رکھ سکتی ہے اور جو آپ کو اللہ کے ذکر سے نکال کر کفر میں بھی لے جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ من لسان، سب سے پہلے من لسان، جو بندہ کسی کی زبان سے محفوظ نہیں تو یوں سمجھے کہ یہ تو تباہی ہے۔ ساری لڑائی کی جڑ جو ہے، فتنے کی جڑ جو بن جاتی ہے، رشتے ٹوٹنے کی جڑ جو بن جاتی ہے، دوستیاں ٹوٹنے کی جو جڑ بن جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی گولی مار دی، بندہ مار دیا، بندہ قتل کر دیا، نہیں، زبان، آپ نے ان کے بارے میں کوئی گفتگو ایسی کر دی، کچھ ایسا کہہ دیا۔ فرمایا زبان کے ہی عمل اتنے خطرناک ہیں لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور فرمایا دوسرا من یدہ، ہاتھ سے نقصان پہنچتا ہے، قلم کے ذریعے سے پہنچائے، مار کے ذریعے سے پہنچائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی نقصان پہنچانے کے یہ دو ذریعے تھے جن کو دونوں کو بیان کر دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، المسلم من سلمہ الناس، مسلمان وہ ہے جس سے ہر انسان محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح پڑوسی کے بارے میں حقوق دیے کہ جس بندے کا پڑوسی سے راضی نہیں ہے، وہ سے محفوظ نہیں ہے، ایسے بندے کا ایمان کس بات کا ایمان ہے؟ اسلام نے اس قدر دے دیا ہمیں، یہ پورا چیپٹر دے دیا، پوری چیزیں بیان کر کے دے دی۔ آج دیکھیں بد امنی کے وہ اسباب جو پہلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے واقعات تھے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، مال پہ قبضے، مار دھاڑ، چوریاں، وہ ساری چیزیں آج اس دور میں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ دور تھا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا، ایک عورت صنائے یمن سے نکلے گی، حضرموت تک سفر کرے گی، اور کسی کا خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا، کسی بندے کو غرض نہیں ہوگی اسے۔ آج ایک بندہ تھوڑے سے پیسے لے کر یہاں سے صدر کا سفر کرے، سراب کوٹ تک بھی جائے، بیچارہ ڈرتا ہے۔ کتنا خوف ہے چور کا، ڈاکو کا، چھیننے والوں کا، موبائل، کس قدر بد امنی ہو گئی ہے۔ بندہ گھر سے نکلا فروٹ لینے کے لیے، پتہ چلا راستے میں لٹ گیا بیچارہ، اور فروٹ دینے والا بھی لوٹ رہا ہے، وہ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، گندا مال ڈال کر ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے جو دعوت دی تھی اس سے یہ لوگ نکل چکے ہیں۔ کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا نا، یہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، ایک رتی رتی کا حساب ان سے لیا جائے گا، ایک پائی پائی کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ فرمایا کسی بندے نے کسی کی زمین تو درکنار ایک بالش جگہ پہ بھی قبضہ کیا، ساتوں زمینوں کے توق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفینکم، لوگوں میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں، تم میں سے کوئی بندہ آ رہا ہو اور اپنے کاندھے پہ اونٹ لاد کے لا رہا ہو، کوئی جانور اٹھائے ہوئے آ رہا ہو، کوئی چیز اٹھائے آ رہا ہو، اور پتہ چلے کہ تم نے یہ ڈنڈیاں ماری تھی ساری۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ دنیا میں ہر طرح سے آزمایا گیا، امن قائم کیسے ہوگا؟ میرے بھائی، ایک ہے دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، ایک ہے اللہ کا آسمان سے بنایا ہوا قانون۔ وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے وہ قانون پائیدار ہوتا ہے، وہ قانون پائیدار ہوتا ہے۔ اسلام نے اس امن کو قائم کرنے کے لیے ہی وہ چیزیں سامنے رکھی نا۔ مکہ فتح ہوا، لوگ پریشان،
آج بدلے چکائے جائیں گے، آج ہمارا تیا پانچا کیا جائے گا، آج ہمیں مارا جائے گا، گھروں سے بے دخل کیا جائے گا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، ساروں کو معاف کر دیا۔ اسلام یہ دعوت دے رہا تھا کہ سب کو معاف کر دو، آج لا تثریب علیکم اليوم، تو کوئی تمہیں پکڑ نہیں ہے، بس مسلمان بن جاؤ۔ اور جہاں تک جہاد کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے، تو جہاد کے اندر بھی کوئی بندہ کہے کہ یہ بھی تو قتل ہے، نہیں میرے بھائی، وہاں مقصد یہ ہے، ایک اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہا ہے، اس کو اللہ کے قانون کے اندر لے کے آنا ہے، اس کو اللہ کے قانون میں لے کے آنا ہے، اپنی غیرت اور بہادری کے لیے نہیں، مال لوٹنے کے لیے نہیں، خالصتاً اعلی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اور جو کفر وہ کر رہے ہیں اس کفر سے انہیں روکنے کے لیے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جو طریقہ اللہ نے دیا ہے وہ جزیہ والا، وہ طریقہ اپنا لیں۔ اسلام نے ذمیوں کے حقوق بیان کر دیے، ان کی عزت، ان کا مال، ان کی دولت، ہر چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، ہر چیز مسلمانوں پر ہے کہ وہ ان کی عزت کا خیال کرے، ان کا مال کا خیال کرے، ان کی عزت و آبرو، جان مال، ہر چیز کا جو ہے وہ خیال کریں گے، اور ان کے ذمے آ جاتا ہے وہ تمہیں اس کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، یہ اہل کتاب والوں نے جو اختلاف کیے ہیں، علم آ جانے کے بعد اس اللہ کے اس قانون کو چھوڑ کر انہوں نے کسی اور کا رخ اختیار کر لیا، جس کی بنا پر تباہی ان کا مقدر بنی ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اصول اور قاعدے ہمیں بتا کر یہ ثابت کیا ہے کہ دین اسلام واحد ایک وہ چیز ہے جو انسان کو تحفظ دیتی ہے۔ اور یہ تحفظ کتنا ہے؟ ایک گھر ہے، گھر کی چار دیواری ہے، جس میں 6 افراد، 4 افراد رہتے ہیں، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، 2 بیٹے ہیں۔ یہ چاروں بھی اتفاق میں کیسے رہیں گے؟ کیا مرد یہ کہے کہ میں مرد ہوں، بیوی کو مار پیٹ کے، دبا کے، باندھ کے، جبرن اپنے کنٹرول میں رکھوں؟ میری اولاد ہے، صبح و شام ڈنڈا چلاؤں ان کے اوپر، مجال ہے کسی کی میرے آگے کوئی بول سکے؟ نہیں۔ اسلام نے کیا کہا؟ اس گھر میں بھی امن قائم کرو، اس گھر کی بھی سلامتی اسلام نے دے دی۔ شوہر کا کیا حق ہے بیوی پر، بیوی کا کیا حق ہے شوہر کے اوپر، یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ اولاد کو کہا یہ تمہارا باپ ہے، باپ کو کہا یہ تمہاری اولاد ہے، باپ کا حق اولاد پر کیا ہے، اولاد کا حق باپ پر کیا ہے، یہ اسلام نے بیان کر دیا۔ جب میاں اپنا حق ادا کرے، بیوی اپنا حق ادا کرے، تو لڑائی ہوگی؟ وہ اپنے حد میں رہے یا اپنی حد میں رہے، بیٹا بیٹا بن کے رہے، باپ باپ بن کے رہے، کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کا جو نظام ہے، ایک افسر ہے، باقی لوگ اس کے ماتحت ہیں، ہر ایک کا کام تقسیم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دے دیا ہے، بڑے کا ادب، چھوٹے کے ساتھ شفقت، اور اسی چیز کو عام کرنے کے لیے چھوٹے کو کیا کہا ہے کہ بڑے کا ادب کرنا ہے، بڑے کو کیا حکم دیا؟ چھوٹے کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ جب آپ اس طرح کا معاشرہ بناؤ گے، امن اور سلامتی قائم ہوگی۔ اور جب یہ بدتمیزیوں میں آ جائے گا، جب یہ بد اخلاقیوں میں آ جائے گا، تو پھر امن قائم نہیں رہ سکتا۔ 2 بھائی بھی لڑ پڑیں گے، باپ اور بیٹا بھی لڑ پڑیں گے، میاں اور بیوی بھی لڑ پڑیں گے۔ جہاں اسلام کی تعلیم کا فقدان ہے، وہاں خرابیاں ہیں، وہاں خرابیاں ہیں۔ شوہر اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ اسلام نے باقاعدہ حدود بنا دی ہیں۔ تو میرے بھائی